السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا اور عبد القدیر۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت سیلاب زدگان کی مکمل بحالی تک صوبائی حکومتوں کے ساتھ کام کرتی رہے گی۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ سیلاب زدہ علاقوں میں امدادی کارروائیوں کے لیے 1 ارب 30 کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے متعلقہ حکام سے کہا ہے کہ وہ سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کے لیے ایک جامع بحالی منصوبہ تیار کریں۔ سندھ کے سینئر وزیر نے کہا ہے کہ صوبے میں ممکنہ سیلاب کے تناظر میں تمام متعلقہ ادارے انتہائی چوکس رہیں۔ نائب وزیر اعظم نے پاکستان کی جانب سے فلسطینی عوام کے لیے غیر متزلزل یکجہتی کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش نے بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ کے لیے مشترکہ ورکنگ گروپ تشکیل دینے پر اتفاق کیا ہے۔ پاکستان نے افغان حکام پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے لانچ پیڈ کے طور پر استعمال نہ ہونے کی یقینی بنائے۔ کل عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھرپور مذہبی عقیدت و احترام سے منائی جائے گی۔ کل یوم دفاع الشہداء منایا جائے گا۔ جموں کشمیر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی نے انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں پر زور دیا کہ وہ کشمیری سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالیں۔ آج غزہ پر اسرائیلی فوج کے جاری وحشیانہ حملوں میں مزید 40 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اور شارجہ میں سہ ملکی T20 سیریز کا ایک میچ افغانستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان جاری ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ سیلاب متاثرین کی مکمل بحالی تک وفاقی حکومت صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر کام جاری رکھے گی۔ آج اسلام آباد میں حالیہ طوفانی بارشوں اور سیلابی صورتحال اور جاری امدادی سرگرمیوں بحالی کے لیے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حالیہ بارشوں اور سیلاب کے متاثرین کی بحالی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ وفاقی حکومت صوبائی حکومتوں کی ہر قسم کی معاونت کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کے بروقت انخلاء اور امدادی سرگرمیوں کی لمحہ بلمحہ نگرانی یقینی بنائی جائے۔ وزیراعظم نے ہدایت کی کہ ایسے متاثرین جو نادرا کے ساتھ رجسٹرڈ نہیں ان تک مالی معاونت پہنچانے کے لیے کمیٹی قائم کی جائے۔ انہوں نے وزارت موسمیاتی تبدیلی کو ہدایت جاری کی کہ وہ آئندہ برس کی مانسون کے لیے ابھی سے تیاری کرے اور پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کے مضر اثرات بشمول موسلادھار بارشیں اور سیلاب سے بچانے اور ان کے نقصانات کو کم سے کم کرنے کے لیے 2 ہفتے میں ایک جامع لائحہ عمل پیش کرے۔ وزیراعظم نے کہا کہ NDMA PDMAs پاک فوج اور ریسکیو اور ریلیف کے وفاقی اور صوبائی اداروں کی لوگوں کے ریسکیو اور ریلیف کے لیے کارروائیاں قابل تحسین ہیں۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ مانسون کا آخری اسپیل ختم ہونے کے بعد متاثرین کی بحالی کا کام شروع کیا جائے گا، جبکہ موجودہ طور پر تمام تر وسائل اور افرادی قوت ریسکیو، ریلیف اور انخلاء میں مصروف عمل ہے۔ سیلابی ریلے کے حوالے سے بتایا گیا کہ دریائے راوی، ستلج اور چناب میں سیلابی ریلا اس وقت وسطی اور جنوبی پنجاب میں پہنچ چکا ہے، جو جلد پنجنت سے گزرے گا۔ وزیر قانون ناظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ سیلاب سے متاثرہ افراد کی بحالی کے لیے صوبوں کے تعاون سے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ انہوں نے حالیہ سیلاب سے پیدا ہونے والی صورتحال سے متعلق آج قومی اسمبلی میں ایک تحریک پر بحث سمیٹتے ہوئے کہا کہ امدادی کوششوں کے لیے NDMA کو 1 ارب 30 کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں۔ وزیر قانون نے کہا کہ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق سیلاب سے 884 افراد جاں بحق اور 1181 زخمی ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب زدہ علاقوں سے 21 لاکھ افراد کا انخلاء کیا گیا۔ امدادی پیکج کی تفصیلات بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جاں بحق افراد کے لواحقین کو 20 لاکھ روپے فی کس، شدید زخمیوں کو 5 لاکھ روپے فی کس اور معمولی زخمیوں کو 2 لاکھ روپے فی کس دیے گئے ہیں۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے سیلاب جیسی قدرتی آفات سے مؤثر طریقے سے نمٹنے کے لیے مقامی حکومتوں کو خود مختار اور مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔
مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا کہ متاثرین سیلاب کی امداد کو بر وقت فراہمی یقینی بنایا جائے۔ جمال شاہ کاکڑ نے کہا ہے کہ بلوچستان کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جانا چاہیے۔ عثمان بادینی نے کہا کہ بلوچستان کے مسائل کے حل کے لیے پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی جانی چاہیے۔ بلوچستان کی صورتحال کے حوالے سے نکات کا جواب دیتے ہوئے امور داخلہ کے وزیر مملکت طلال چودھری نے کوئٹہ میں سیاسی ریلی پر دہشت گردوں کے حالیہ حملے کی مذمت کی۔ انہوں نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے صوبوں کے تعاون سے قومی لائے عمل پر عمل درآمد کی ضرورت پر زور دیا۔ قومی اسمبلی نے آج ایک قرارداد منظور کی جس میں کوئٹہ میں بلوچستان نیشنل پارٹی کی سیاسی ریلی پر دہشت گردوں کے حملے کی شدید مذمت کی گئی۔ قرارداد پلین بلوچ نے پیش کی جس میں بلوچستان حکومت پر زور دیا گیا کہ وہ حملے کے مرتکب دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ ایوان کا اجلاس اب غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ پاک فوج شہری انتظامیہ کے ساتھ مل کر جنوبی پنجاب کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں تیزی سے امدادی کارروائیاں کر رہی ہے۔ فوج اور سول انتظامیہ نے ضلع ساہیوال کے سیلاب سے متاثرہ 49 دیہات کے لیے 30 امدادی کیمپس قائم کیے ہیں۔ اس طرح دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کی سطح میں غیر معمولی اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ خانیوال میں ہیڈ سدنائی پر رانگو پل کی مرمت کر دی گئی ہے۔ پاک فوج کی امدادی ٹیمیں میاں چنو، عبدالحکیم اور تلمبا کے سیلاب زدہ علاقوں میں مصروف عمل ہیں۔ سیلاب سے متاثرہ ہزاروں افراد اور مال مویشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ بہرام پور، رنگ پور، جوان بنگلہ، مراد آباد، دوآبا اور عاشق چوک سمیت مظفر گڑھ کے کئی علاقوں میں کامیابی سے امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے سیلاب کے بعد امدادی کارروائیوں کے جائزے کے لیے گجرات اور جلال پور جٹاں کا دورہ کیا اور انہوں نے شہباز پور میں امدادی کیمپ اور خیمہ بستی کا بھی دورہ کیا جہاں انہوں نے سیلاب زدگان کے لیے انتظامات کا معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے سیلاب سے پیدا ہونے والی صورتحال کا بھی جائزہ لیا اور متاثرہ خواتین اور بچوں سے بات چیت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے حالیہ سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کے لیے ایک جامع بحالی پیکج پر زور دیا ہے۔ تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے اطہر رسول سے۔ لاہور میں خصوصی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ مریم نواز نے سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے جامع پیکج طلب کر لیا۔ انہوں نے اربن یونٹ، بورڈ آف ریونیو اور دیگر محکموں کو بحالی پیکج کے لیے فوری اقدامات کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ نے سیلاب متاثرہ کاشتکاروں کے لیے بحالی پروگرام وضع کرنے کا بھی حکم دیا۔ لاہور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صوبائی وزیر برائے اسپیشلائزڈ ہیلتھ خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ ستلج، راوی اور چناب میں طغیانی کی صورتحال برقرار ہے۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ صوبے کے 28 اضلاع میں ریلیف کیمپ قائم کیے گئے ہیں۔ ہر ریلیف کیمپ پہ کھانے کا انتظام، چارے کا انتظام، میڈیکل کیمپس، لائف سٹاک کے کیمپس، ریسکیور، سول ڈیفنس اور اس کے ساتھ صرف گورنمنٹ نہیں، بے شمار فلنتھراپسٹ، دیگر تنظیمیں بھی اس میں اپنا کار خیر میں حصہ لے رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایات پر صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر نے آج جلال پور جٹا کے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کیا اور جاری امدادی کارروائیوں کا جائزہ لیا۔ حکام نے صوبائی وزیر کو علاقے میں جاری امدادی سرگرمیوں اور اقدامات کے بارے میں بتایا۔ خواجہ عمران نذیر نے بوٹ کلینک سہولت کا معائنہ کیا اور ڈاکٹرز اور طبی عملے سے ملے جنہوں نے صوبائی وزیر کو صحت کی دستیاب خدمات سے آگاہ کیا۔ انہوں نے ایک سیلابی امدادی کیمپ کا بھی دورہ کیا، متاثرہ افراد سے بات چیت کی اور طبی سہولتوں کی فراہمی کی ہدایات جاری کی۔ ملتان اور مظفر گڑھ اضلاع کے علاقوں شجاع آباد، خان گڑھ، روہیلہ والی، شہر سلطان اور جلال پور پیروالا سے اونچے درجے کا سیلابی ریلا گزر رہا ہے جہاں انتظامیہ سیلابی صورتحال کی کڑی نگرانی کر رہی ہے۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان ملتان کے نمائندے ماجد علی محمود سے۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں تمام پشتے اور پل محفوظ ہیں جبکہ تمام بڑی سڑکیں ٹریفک کے لیے کھلی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر ملتان کے مطابق ملتان کے علاقوں سلار وہن، نوابپور، ہیڈ محمد والا اور شیر شاہ میں پانی کی سطح میں کمی آنا شروع ہو گئی ہے جس سے آئندہ 12 سے 24 گھنٹوں کے دوران نمایاں کمی متوقع ہے۔ دونوں اضلاع کی دریائی پٹی میں دریائے چناب اور راوی میں غیر معمولی سیلاب آیا ہے جس سے مکانات، فصلیں اور آم کے باغات کو نقصان پہنچا ہے۔ تحصیل جلات
सहारनपुर पीरवाला के इलाके एक तरफ दरिया सतलुज और दूसरी तरफ दरिया चनाब के सैलाबी पानी में घिरे हुए हैं, जिससे इलाके की बड़ी आबादी मुतासर हुई है। इसी तरह तहसील कबीरवाला भी दरिया रावी के इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब से बुरी तरह मुतासर है। इसके अलावा बुरेवाला, विहाड़ी, मैलसी, करोड़ पक्का और लोधरा की तहसीलों में दरिया सतलुज का सैलाबी पानी बहुत ज्यादा है, जहां रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन तेजी से जारी है। बहावलपुर डिवीजन में सैलाब और इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर के नुमाइंदे रिजवान अब्बास की रिपोर्ट। बहावलपुर में एम्प्रेस ब्रिज के मकाम पर पानी की सतह 11 फुट से जायद है, जिसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। सैलाबी पानी की वजह से बहावलपुर के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। बहावलपुर में जिला इंतजामिया की जानिब से 27 फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं, जबकि 26 क्लिनिक ऑन व्हील्स गाड़ियां सैलाब से मुतासरा इलाकों में मौजूद हैं। इसी तरह झांगड़ा शर्की के मकाम पर एक फील्ड अस्पताल भी फाल कर दिया गया है। जिला भावलनगर में हेड सुलेमानकी के मकाम पर 1,42,000 से जायद क्यूसेक पानी का रैला गुजर रहा है, जिससे मेंचनाबाद, मैकलोडगंज, चिश्तियां और बहावलनगर के मुतअद्दिद इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। बहावलनगर में जिला इंतजामिया की जानिब से 18 फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं, जबकि जिला भर में 143 से जायद मौजाजात मुतासिर हो चुके हैं और 1 लाख से जायद अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका है। इसी तरह हेड इस्लाम से 1,03,000 से जायद, जबकि हेड पंजनद में 3,10,000 से जायद पानी का रैला गुजर रहा है। फैसलाबाद डिवीजन में तरीमो हेडवर्क्स पर सैलाबी सूरत हाल एक बार फिर तशवीशनाक है। बालाई जानिब पानी का अखराज 3,31,000 क्यूसेक से ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है। चनियोट में पानी की सतह तकरीबन 5,40,000 क्यूसेक थी, जिससे जंग और चनियोट अजला के नशेबी इलाकों के लिए नए खतरात पैदा हो गए हैं। सिंध के सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन ने कहा है कि सिंध हुकूमत सैलाब की सूरत हाल का बगौर जायजा ले रही है और तमाम मुतल्लिका इदारे चौकस हैं। उन्होंने कहा कि दरियाओं और बैराजों में सैलाबी पानी का बहाव गैर मुस्तहकम है। गुड्डू, सखर, कोटरी और मराला में निचले दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया है। उन्होंने कहा कि सैलाब से मुतासरा इलाकों में 169 से ज़्यादा तिब्बी कैंप लगाए गए हैं, जिनमें अब तक तकरीबन 28,000 अफराद को तिब्बी इमदाद दी गई है। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत सूरत हाल से मौसर अंदाज में निमटने के लिए पंजाब के साथ राबते में है। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने फ़लस्तीनी अवाम और उनकी आज़ादी, वक़ार और रियासत के क़याम के मुनसिफ़ाना जिद्दोजहद के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इयादा किया है। उन्होंने ये बात फ़लस्तीनी सदर के मुशीर और सुप्रीम जज महमूद अल्बाश की क़यादत में आज इस्लामाबाद में फ़लस्तीनी वफ़द से गुफ्तगू करते हुए कही। इसहाक डार ने दारुल हुकूमत अल-कुदस शरीफ के साथ जून 1967 से पहले की सरहदों की बुनियाद पर एक आज़ाद, खुद मुख्तार, फ़ाल और मुत्तसिल फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की भरपूर हिमायत का इयादा किया। उन्होंने इसराइली जारियत, जंगी जराइम, नस्लकुशी, भूख, इंसानी साख्ता कहत, कत्ल-ए-आम, सेहूनी बस्तियों की आबादकारी, जबरी अलहाक और बेघर करने जैसे इक़दामात को यकसर मुस्तरद कर दिया। नायब वज़ीर आज़म ने गज़ा में मुस्तकिल और गैर मशरूत जंग बंदी, इमदाद की बिलातातुल फराहमी और इसराइल के इंसानियत सोज़ मज़ालिम पर इसके कड़े एहतसाब पर जोर दिया और उन्हें फ़लस्तीनी बहन भाइयों की जानिब से हिमायत जारी रखने का अज़्म ज़ाहिर किया। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को फ़रोग़ देने के लिए एक मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम करने पर इत्तेफाक किया है। ये इत्तेफाक राय आज इस्लामाबाद में वज़ीर मजहबी उमूर और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी सरदार मोहम्मद यूसुफ और बांग्लादेश के मुशीर मजहबी उमूर खालिद हुसैन की क़यादत में एक वफ़द के दरमियान मुलाकात में हुआ। इस मौके पर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने बांग्लादेश के साथ उलमा और मदारिस के तलबा के वफूद के दौरों का तबादला करने की तजवीज़ दी। उन्होंने कहा कि सदियों के मुश्तरका अक़दार और इस्लामी वरसे पर मुश्तमिल दोनों मुल्कों के ताल्लुकात खित्ते के मफाद में हैं। खालिद हुसैन ने कहा कि दोनों मुल्कों की मजहबी उमूर की वजारतों के दरमियान बाहमी ताउन को फ़रोग़ देने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। पाकिस्तान ने अफगान हुक्काम पर जोर दिया है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दों की सरगर्मियों के लिए लॉन्चिंग पैड के तौर पर इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। ये बात दफ्तर खारिजा के तर्जुमान शफकत अली खान ने आज इस्लामाबाद में सहाफ़ियों को हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान कही। शफकत अली खान ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है और दहशतगर्दी के मुश्तरका चैलेंजेस से निमटने के लिए अपने हमसाया मुल्क के साथ मुज़ाकरात और ताउन के अज़्म पर साबित कदमी से
قائم ہے۔ انہوں نے کہا کہ فتنۃ الخوارج جیسے گروپ ہمارے خطے کے امن و استحکام کے لیے مشترکہ چیلنج ہیں اور ان کے خطرناک اثر و رسوخ کے خاتمے کے لیے اجتماعی کوششوں کی ضرورت ہے۔ پاکستان اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ دہشت گردی سے نمٹنے اور امن و استحکام کی بحالی میں دونوں ملکوں کا مفاد ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانے ایک سنگین مسئلہ ہے اور افغانستان کو یہ مسئلہ حل کرنا چاہیے۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے شہریوں کو بالخصوص فتنۃ الخوارج جیسے دہشت گرد گروہوں کی جانب سے دہشت گردی کے خطرات سے بچانے کے لیے سرحدی علاقوں میں مخصوص کارروائیاں کیں۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے پاکستان کے مختلف دریاؤں میں بھارت کی طرف سے پانی چھوڑنے کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ بھارت کی جانب سے مختلف دریاؤں میں سیلاب کے بارے میں بعض معلومات کا تبادلہ کیا گیا، تاہم یہ معلومات ماضی کے مقابلے میں تفصیلی نہیں ہیں اور اس بار اس مقصد کے لیے انڈس واٹر کمشنر کا مستند ذریعہ استعمال نہیں کیا گیا۔ ترجمان نے اعادہ کیا کہ بھارت کو سندھ طاس معاہدے کی تمام شقوں پر عمل درآمد کرنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حاجی گلبر خان نے ضلع نگر میں ترجیحی بنیادوں پر عوامی مسائل کے حل کا یقین دلایا ہے۔ انہوں نے یہ بات گلگت میں گلگت بلتستان اسمبلی کے رکن محمد ایوب وزیری کی قیادت میں نگر کے عمائدین کے ایک وفد سے ملاقات میں کہی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومت سیلاب زدہ علاقوں میں تعمیر نو کی کوششیں تیز کرے گی۔ ملاقات کے دوران وزیر اعلیٰ کو ضلع نگر کے عوام کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا گیا۔ کل عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہبی عقیدت و احترام سے منائی جائے گی۔ دن کا آغاز وفاقی دارالحکومت میں 31 اور تمام صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوگا۔ کل عام تعطیل ہوگی۔ نماز فجر کے بعد امت مسلمہ کی اتحاد و یکجہتی اور ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی جائیں گی۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں متفقہ طور پر منظور کردہ قرارداد کے تحت اس سال حکومت نے 1447 ہجری کو نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 1500ویں یوم ولادت کے طور پر منانے کے لیے خصوصی انتظامات کیے ہیں۔ وزارت مذہبی امور نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مختلف تقریبات کا اہتمام کیا ہے، جن میں حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ اور تعلیمات کو اجاگر کیا جائے گا۔ اس دن کی مرکزی تقریب اسلام آباد میں ہونے والی بین الاقوامی سیرت کانفرنس ہے، جس میں قومی رہنما، اسکالرز، سفارتکار اور مندوبین شرکت کریں گے۔ ملک بھر میں اس سلسلے میں ہونے والے دیگر پروگراموں میں قرآن اور سیرت نمائش، محافل نعت، میلاد جلوس اور محافل میلاد شامل ہے۔ یہ دن جوش و جذبے سے منانے کے لیے تعلیمی اور مذہبی اداروں نے بھی تقریبات کا اہتمام کیا ہے اور شہروں کو روشنیوں اور جھنڈوں سے سجایا گیا ہے۔ غازیوں اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے اور تمام خطرات سے وطن عزیز کے دفاع کے عزم کی تجدید کے لیے کل یوم دفاع الشہداء منایا جائے گا۔ 1965 میں اس روز بھارتی فوج نے رات کے اندھیرے میں بین الاقوامی سرحد کو عبور کرتے ہوئے پاکستان پر حملہ کر دیا، لیکن قوم نے دشمن کے مسموم عزائم ناکام بنا دیے۔ دن کا آغاز وفاقی دارالحکومت میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوگا۔ مساجد میں ملک کی ترقی و خوشحالی اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کی آزادی کے لیے خصوصی دعائیں کی جائیں گی۔ شہداء کے لیے فاتحہ خوانی اور قرآن خوانی بھی کی جائے گی۔ آزاد کشمیر کے چیف سیکرٹری خوشحال خان نے آج مظفرآباد کے نیلم سپورٹس کمپلیکس میں بنیان مرصوص فیملی فیسٹیول اور دفاعی نمائش کا افتتاح کیا۔ دفاعی نمائش کا مقصد شہریوں کو دفاع اور ثقافتی ورثے سے متعلق آگاہی دینا اور تفریح کے موقع فراہم کرنا ہے۔ یہ میلہ اور دفاعی نمائش آج رات 9 بجے تک جاری رہے گی۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ جموں کشمیر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی نے بھارتی سپریم کورٹ کی طرف سے غیر قانونی طور پر نظر بند پارٹی چیئرمین شبیر احمد شاہ کی درخواست ضمانت مسترد کرنے کی شدید مذمت کی ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ نے شبیر احمد شاہ کو بدنام زمانہ تحقیقاتی ادارے نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کی طرف سے دائر کردہ ایک مقدمے میں ان کی صحت کی خرابی کے باوجود عبوری ضمانت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی کے ترجمان ایڈوکیٹ ارشد اقبال نے سری نگر میں ایک بیان میں بھارتی عدلیہ کے تعصب اور جانبداری پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ انصاف کی فراہمی کی بجائے سیاسی بنیادوں پر فیصلے کر رہی ہے۔
ترجمان نے شبیر شاہ کی تیزی سے گرتی ہوئی صحت پر گہری تشویش ظاہر کرتے ہوئے انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں پر زور دیا کہ وہ شبیر شاہ سمیت تمام کشمیری سیاسی نظربندوں کی رہائی کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالیں۔ ادھر کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر فیض عمر فاروق نے آج سری نگر کی تاریخی جامع مسجد میں نماز جمعہ کے اجتماع سے خطاب میں مقبوضہ جموں و کشمیر اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارکباد دی۔ انہوں نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعطیل کی تاریخ میں رد و بدل کرنے پر قابض بھارتی انتظامیہ کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں ایک بیان میں یوم دفاع پاکستان کے موقع پر پاکستانی عوام اور حکومت کو مبارکباد دیتے ہوئے 1965 کی جنگ کے ان ہیروز کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا جنہوں نے وطن عزیز کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور دشمن کے مسموم عزائم خاک میں ملا دیے۔ کل منائے جانے والے یوم دفاع پاکستان کے حوالے سے سری نگر اور دیگر علاقوں میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تصاویر والے پوسٹر بھی چسپاں کیے گئے ہیں۔ آج غزہ پر اسرائیلی فوج کے حملوں میں مزید 40 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ 7 اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی جارحیت میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 64,200 سے تجاوز کر گئی ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ شارجہ میں T20 سہ ملکی سیریز میں افغانستان نے متحدہ عرب امارات کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 3 اوورز میں 17 رنز بنائے تھے اور اس کا کوئی کھلاڑی آؤٹ نہیں ہوا تھا۔ اس سے پہلے افغانستان نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ جمعرات کو لاہور میں 19 برس سے کم عمر خواتین کے ٹرائلز کا انعقاد کرے گا۔ ٹرائلز PCB کے ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کا حصہ ہیں۔ اسی طرح کے ٹرائلز میں اس سے پہلے راولپنڈی، پشاور، مردان، کوئٹہ، ملتان، کراچی اور بھاولپور میں ہو چکے ہیں۔ سیف انڈر 17 چیمپئن شپ کے لیے قومی انڈر 17 فٹ سال ٹیم کا تربیتی کیمپ اسلام آباد میں جاری ہے۔ ہیڈ کوچ ناصر اسماعیل کیمپ کی نگرانی کر رہے ہیں۔ چیمپئن شپ اس ماہ کی 15 سے 27 تاریخ تک سری لنکا میں کھیلی جائے گی۔ پاکستان گروپ بی میں ہے جبکہ دیگر ٹیمیں بھوٹان، مالدیپ اور بھارت ہیں، جس سے میچ اس ماہ کی 16، 19 اور 22 تاریخ کو کھیلے جائیں گے۔ پاکستان کی قومی فٹ سال ٹیم کا تربیتی کیمپ اسلام آباد میں شروع ہو گیا ہے۔ کیمپ سعودی عرب کے شہر دمام میں AFC فٹ سال ایشین کپ 2026 کوالیفائرز کے لیے تیاریوں کے سلسلے میں لگایا گیا ہے۔ ہیڈ کوچ سخاوت علی کی سربراہی میں قومی ٹیم پہلی مرتبہ عالمی فٹ سال ٹورنامنٹ میں شرکت کر رہی ہے۔ پاکستان گروپ ڈی میں جبکہ دیگر ٹیمیں چائنیز تائپے، عراق اور سعودی عرب ہیں۔ ٹیم اپنا پہلا میچ اس ماہ کی 20 تاریخ کو عراق کے خلاف کھیلے گی۔ جمال سعید نے اسکردو سے اسلام آباد 700 کلومیٹر کی دوڑ مکمل کر کے تاریخ رقم کر دی ہے۔ گزشتہ ماہ کی 25 تاریخ کو شروع ہونے والی دوڑ کا مقصد لوگوں کو صحت مند زندگی گزارنے کی ترغیب دلانا ہے۔ آسٹریلیا نے آئندہ خواتین کے کرکٹ عالمی کپ کے لیے اپنی 15 رکنی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے۔ سری لنکا اور بھارت کی مشترکہ میزبانی میں ہونے والے ٹورنامنٹ میں الیسا ہیلی ٹیم کی کپتان ہوں گی۔ آسٹریلیا اگلے ماہ کی 1 تاریخ کو اندور میں نیوزی لینڈ کے خلاف اپنا پہلا میچ کھیلے گی۔ اور زمبابوے اور نمیبیا نے ICC ویمنز T20 ورلڈ کپ گلوبل کوالیفائر کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ ٹورنامنٹ اگلے سال کے شروع میں نیپال میں کھیلا جائے گا۔ انگلینڈ میں ICC ویمنز T20 عالمی کپ 2026 میں 10 ٹیموں کے درمیان 4 مقامات پر مقابلے ہوں گے۔ اس سے قبل زمبابوے اور نمیبیا دونوں ٹیموں نے ویمنز ورلڈ کپ کے لیے کبھی بھی کوالیفائی نہیں کیا تھا۔ دونوں ٹیمیں کوالیفائر میں بنگلہ دیش، آئرلینڈ، تھائی لینڈ، نیپال اور امریکہ کے ساتھ میچ کھیلیں گی۔ لارڈس میں دوسرے ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ میں جنوبی افریقہ نے انگلینڈ کو 5 رن سے ہرا کر 3 میچوں کی سیریز میں 2-0 سے برتری حاصل کر لی ہے۔ یہ تو تھی کھیل کے میدان سے کچھ خبریں۔ اب کچھ خبریں سنتے ہیں تجارت سے متعلق۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایسی 100 انڈیکس 1611 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,54,277 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 1,078 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 954 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج بینک آف پنجاب کمپنی کے سب سے زیادہ 146 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 479 کمپنیز کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 239 کمپنیز کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 210 میں کمی، جبکہ 30 کمپنیز کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔
सितारा केमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी की हिस्से की कीमतों में सबसे ज़्यादा 79 रुपये 77 पैसे का इजाफा, जबकि पीआईए होल्डिंग के हिस्से की कीमतों में 834 रुपये 67 पैसे की कमी हुई। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपये और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला ये रही। अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 281 रुपये 55 पैसे, कीमत फ़रोख्त 282 रुपये 5 पैसे। पाउंड स्टर्लिंग 378 रुपये 78 पैसे, 379 रुपये 45 पैसे। यूरो 328 रुपये 61 पैसे, 329 रुपये 19 पैसे। सऊदी रियाल 75 रुपये 4 पैसे, 75 रुपये 18 पैसे। और यूएई दिरहम कीमत खरीद 76 रुपये 66 पैसे, जबकि कीमत फ़रोख्त 76 रुपये 80 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 3,23,988 रुपये रही। ये थीं तिजारती खबरें और अब सुनते हैं फ़न की दुनिया से चंद खबरें। रेडियो, टीवी और फिल्म के मारूफ अदाकार आबिद अली की छठी बरसी आज मनाई गई। वो 1952 में कोयटा में पैदा हुए। आबिद अली ने अपने फ़नी सफ़र का आगाज़ रेडियो पाकिस्तान से किया। उन्होंने मुतादिद टीवी ड्रामों और फिल्मों में अदाकारी की। उन्हें 1985 में सदारती तमग़े हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। आबिद अली 2019 में आज के रोज़ 67 साल की उम्र में इंतकाल कर गए थे। इटली में 82वां वेनिस इंटरनेशनल फिल्म मेला हफ्ते के रोज़ ख़त्म होगा। ये मेला इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन से मंजूर शुदा है। मेले के इनेकाद का मकसद आज़ादी और मुकालमे के हवाले से एक सनत के तौर पर फ़न और तफरीह समेत बैनुल-अक़वामी सिनेमा की तमाम सूरतों से मुतल्लिक़ आगाही पैदा करना है। और आर्ट्स काउंसिल कराची रवां साल 30 अक्टूबर से 7 दिसंबर तक आर्मी सकाफती मेले की मेज़बानी करेगा। ये तो थी एंटरटेनमेंट की दुनिया से कुछ खबरें, और अब आपको लिए चलते हैं साइंस की दुनिया में। मास जर्नल ब्रिंघम में मुहक्किकीन ने उम्र रसीदा अफराद में खाने के औकात में तब्दीलियों का मुताला किया है और मुशाहिदा किया है कि लोग उम्र के साथ साथ खाने के औकात में बतदरीज तब्दीलियां करते हैं। मुहक्किकीन के मुताबिक उन्होंने इंकिशाफ किया है कि खाने के औकात में उम्र के साथ तब्दीली आती है, नाश्ता करने में ताख़ीर, दबाव, थकावट और नींद के मसाइल का बाइस बनता है और मौत का ख़तरा बढ़ जाता है। खाने के औकात की निगरानी उम्र रसीदा अफराद को सेहतमंद ज़िंदगी फराहम कर सकती है। ये तहकीक कम्युनिकेशंस मेडिसिन में शाई हुई है और यूनिवर्सिटी ऑफ बैथ के साइंसदानों ने एक 3 मिनट का सादा ब्रेन वेव टेस्ट ईजाद किया है, जिसके ज़रिए यादाश्त की मसाइल की वजूहात का पता लगाया जा सकता है। साइंसदानों ने इस टेस्ट को फॉस्फॉल EEG का नाम दिया है और इस तरह के एक मिलते जुलते टेस्ट ही के ज़रिए कई साल कबल भूलने की बीमारी की तशख़ीस की गई थी। ये थी साइंस की दुनिया से चंद खबरें। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात दाऊद खान से। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक इस वक्त स्वात और दीर में चंद मकाबात, जबकि बलूचिस्तान के अजला लसबेला, खुजदार और गिरदोनवा में तेज़ हवा गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवा गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश हुई। सबसे ज्यादा बारिश चिराट में 15, दीर 12, सेदू शरीफ और काकुल 5, पाराचिनार 3, बुंजी में 2 और बिगरोट में 1 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम जनूब मशरक़ी और वस्ती सिंध, शमाल मशरक़ी पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में चंद मकामात पे तेज हवाओं गर चमक के साथ बारिश का इम्कान। आज रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत नौकंडी में 42, जबकि दालवद्दीन और छोर में 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दीगर शहरों में रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत इस्लामाबाद 35, मरी 23, लाहौर 34, कराची 35, पेशावर 37, क्वेटा 35, मुजफ्फराबाद 36, गिलगित 33, करदू 28, श्रीनगर 29, जम्मू 35, लही 17, पलवामा 28, अनंतनाग और शोपिया में 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खबरनामा खत्म करने से पहले अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर समाप्त कीजिए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि वफाकी हुकूमत सैलाब-ज़दगान की मुकम्मल बहाली तक सूबाई हुकूमतों के साथ काम करती रहेगी। कौमी असम्बली को आज बताएगा कि सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों के लिए 1 अरब 30 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। और शारजा में सह-मुल्की T20 सीरीज का एक मैच अफगानिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान जारी है। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे आशिर अब्बासी, सुपरवाइजर शोबा उर्दू मंसूर रशीद जिलानी, मुदीर होम डेस्क अब्दुल हमीद मलिक, मुदीर फॉरेन डेस्क कंवल शमीम।
نیوز پروڈیوسر نصیر اللہ نجم، مدیر اعلیٰ سعید احمد قریشی، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی حمیرہ رانا اور عبد القدیر اپنی نیوز ٹیم کے ہمراہ آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ اللہ حامی و ناصر۔